علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تھوڑا زور سے عطا فرمائیں آپ حضرات۔ اور گزارش یہ بھی ہے، بالخصوص ہمارے حافظ اللہ وقت صاحب قبلہ ہمارے سرپرست ہیں، اور جب نا امیدی ہم پہ چھاتی ہے تو یہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح مفتی خالد ایوب صاحب ہیں، مولانا ساجد صاحب ہیں، سب ایک سے ایک علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، شریف بھائی پالی والے ہیں، ان کی بھی نعت خوانی آپ حضرات کو سماعت فرمانی ہے۔ میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے، چونکہ جلسہ جب ہوتا ہے تو اس میں ہماری عوام کا ایک طبقہ تشریف لاتا ہے، سب حضرات کو آنا چاہیے، لیکن کسی نہ کسی مصروفیت سے کوئی بندہ پہنچتا ہے، کوئی پہنچ نہیں پاتا۔ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ مشورے اور کچھ عرض و معروض لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے اسلام کے اندر ہر طبقے کے لیے ایک الگ اصول ہے۔ آپ حضرات چونکہ عوام ہیں، اس پہلے والے جلسے کے اندر ہی میں نے یہ عرض کیا تھا، پھر وہی عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ عوام ہیں اور آپ کے لیے دین کے اندر بڑی آسانیاں ہیں۔ ان میں سے جو ایک بڑی آسانی تو یہ بھی ہے کہ ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ اسلام اور خدا اور رسول یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے بغیر پیسے میں بڑے بڑے کام ہو جائیں۔ اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے۔ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ حضرات فالتو کی بحث و مباحثے میں نہ پڑیں اور کسی قسم کے ٹینشن میں آ کر کے آپ اصل مقصد سے نہ بھٹک جائیں، اس کے بھی اسلام نے اصول مرتب کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی دیہات کے تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تشریف فرما تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے کام کرو۔ تو اور نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج و زکوٰۃ ادا کرو۔ اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان 5 نمازوں کے علاوہ تو کوئی نماز نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، تم 5 نماز پڑھ لو، تمہارے میں ہمت ہو، وقت ہو تو نفل پڑھو، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اس رمضان کے روزے کے علاوہ تو کچھ زیادہ روزے نہیں رکھنے ہیں؟ نہیں، کوئی روزہ نہیں رکھنا، رمضان شریف کا روزہ رکھو، باقی رکھنے کی ہمت ہو تو سبحان اللہ، ورنہ اللہ اللہ خیر صلاح۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ حج کیا مجھے ہر سال کرنا پڑے گا؟ فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت فرمایا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، ہر سال حج پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب انہوں نے باتیں سن لی حضور سے اور وہ جب جانے لگے تو انہوں نے جاتے جاتے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اب اس سے زیادہ میں عمل نہیں کر پاؤں گا، اس سے زیادہ کروں گا نہیں، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ تو اصل میں یہ جملہ جو ہے نا، یہ دلوں کی صفائی کو درشاتا ہے۔ ہم ناٹک خور ہوتے تو کہتے ہیں جان دے دوں گا حضور آپ کے لیے، لیکن ہمارا دین ناٹک والے الفاظ کو برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جان دے دوں گا، جان لے لوں گا، یوں جھنڈے لگا دوں گا، ورنہ گردن کاٹ دوں گا۔ ہمارے یہاں دین میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ بس فرائض ادا کرو، آپ عوام ہو، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے معمولات اہل سنت پہ قائم رہو اور خود نمازوں کی پابندی کرو، آپ کے لیے یہی اسلام ہے۔ انہوں نے جاتے جاتے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے بڑھاؤں گا نہیں اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایسا ہی کرے گا جیسا کہہ کے گیا ہے تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہمارا دین ہے، لیکن ہم نے ایک نیا والا دین پیدا کر رکھا ہے، اس سے باز آئیں۔ اور اس نئے والے دین سے جو میری مراد یہ ہے کہ میں تو نماز نہ پڑھوں اور بندہ نفل نہ پڑھے تو نے نفل کیوں نہیں پڑھے؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ بدماشی ہے۔ اسی طرح میں تو روزہ نہ رکھوں، آپ سے پوچھوں آپ نے شب رات کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ آپ کو پوچھنے کا اختیار کس نے دیا ہے کہ شب رات کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، شب رات کا رکھا تو اگلے پر ہے، آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں مجھے اللہ نے توفیق دی، میں رکھوں، میرا بھائی رکھے، میرے گھر والے رکھیں، اللہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن یہ کہ اس روزے کو لے کر میں کسی کو شرمندہ کروں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تو وہ بات تھی جو آپ حضرات کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ صرف روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ کی پابندی کریں، اور یہ عبادتیں بھی ایسی ہیں کہ دین کے ستون ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ان کے بغیر گزارا
ہو نہیں سکتا ہے، تو ان کو سیکھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد اپنی مسجدوں کو رات کا مدرسہ بنائیے۔ جب تک مسجدیں رات کا مدرسہ نہیں بنیں گی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ میں میڑتے سے آیا، ہمارے علماء بھی آئے، اور ہم ٹھیک ہے آپ کا کام چونکہ پیپاڑ والوں کا بہت شاندار ہے، بھی گاڑی میں بھی غائبانہ دار بات ہوتی، منہ پہ تعریف نہیں ہوتی، تعریف غائبانہ ہوتی، تو الحمدللہ کام بہت اچھا ہے۔ کاش آپ کی ڈھانیوں کے اندر جو دین کا کام ان ہمارے جوان علماء نے کیا ہے، کاش ہمارے بوڑھوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ شہر میں رہنے والے بوڑھے بھی تھوڑے سدھریں، اور آپ حضرات کے جوان علماء نے جو قدم اٹھایا ہے ہم کو بھی ان کے قدم پر قدم سے قدم ملا کر بلکہ ان کے پیچھے چل کر کے ہمیں بھی اپنی اپنی بستیوں میں دین کا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے دین کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مسئلہ آپ سیکھ لیں، آپ کی ضرورت کا ہونا چاہیے۔ کس کی ضرورت کا ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کی ضرورت کا ایک مسئلہ آپ سیکھ لیں۔ وہ میں نے کل بھی پرسوں والی تقریر میں بھی اس دن کہا تھا ڈھانی میں، پھر عرض کرتا ہوں کہ ہماری عوام کا حال یہ ہے کہ جب میں پرسوں تقریر کے لیے آ رہا تھا تو ایک صاحب کا سوال آیا کہ حضرت یہ جو اپن نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں داڑھوں والی، اس میں 3 امام ہوتے ہیں، ہزارے کی تسبیح میں کتنے امام ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہزارے کے مسجد کتنے ہوں گے، 200 200 تو ہوں گے امام اس کے اندر بھی۔ میں نے کہا اس پر مجھے تو کوئی ہزارہ میں نے تو دیکھا ہے، پڑھا کبھی نہیں، اور کوئی فرض نہیں ہے۔ آپ آج کے دور میں تو آپ ہزارہ نہیں 5 ٹائم کی نماز کے مسئلے سیکھو کہ صاحب فجر کے اندر ایک سجدہ بتہ کر لیا تو کیا کروں، اور وطر چھوٹ گئی تو کیا کروں، یہ باتیں پوچھو۔ یہ ہزارے میں کتنے ہونے چاہیے، کنویں کے پاس عبادت کروں تو کیا ثواب ہے، الٹا لٹک کے کروں تو کیا، یہ گیلی گالی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا تو اتنا ہی ہے کہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، اللہ صرف ان باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ لہذا آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے علماء کی بارگاہ میں بعد نماز عشاء پہنچیں، اور رات کا کم سے کم 1 گھنٹے کا مدرسہ ضرور چلے جس کے اندر آپ کی ضرورت کے مسائل ہوں۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا کہ حضور کے زمانے میں کیا حالات تھے۔ ایک صحابی پہنچے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکلام الاوضاع میں اس روایت کو لکھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میری نجات کیسے ہوگی؟ کیا پوچھا؟ میری نجات کیسے ہوگی؟ اور ہم کیا مسئلہ پوچھتے ہیں مول صاحب، وہ جودھ پور میں رہتا اس نے یوں کہہ دیا، کیا حکم ہے؟ ارے یار آپ کا پوچھئے، آپ کا اللہ آپ سے باتیں کرے گا۔ وہ جودھ پور میں کیا کہہ دیا، ناگور میں کیا کہہ دیا، وہ اللہ نہیں پوچھے گا، آپ سے آپ کی باتیں پوچھی جائیں گی۔ تو وہ صحابہ کرام تھے، حضور کی تعلیم تھی ان کے پاس، جانتے تھے ٹائم کا مہتو کیا ہے، ٹائم اور وقت کی جو ہے نا عزت کیا ہوتی ہے سمجھتے تھے۔ یا رسول اللہ میری نجات کا سامان کیسے ہوگا، میری نجات کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پنجگانہ، جمعے کی نماز اور عید کی نماز کے علاوہ گھر سے مت نکلا کر۔ کیا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میرے رسول کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا کہ بولتا اگر کم بھی ہوں تو اس کے معنی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ، کماؤ مت، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ ایک انسان فجر کی نماز پڑھ کر کے ظہر تک کماتا رہے، بیچ میں روٹی بھی کھا لے اور ظہر پڑھ لے تو بندہ گویا کہ نماز میں ہی ہے، اور اس حدیث پر عمل ہے کہ اپنے گھر سے مت نکلا کر۔ وہ اگر کما بھی رہا ہے تو اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے اس کا۔ اس لیے کہ مسلمانوں دین وہ ہے جو حضور فرمائیں، دین وہ نہیں جو میں اور تم اپن کہتے ہیں نا، ہمارے بیماری مسلمانوں میں ایک اور بھی ہے، ہم کو تو یوں لگتا ہے، نہیں آپ کو کیوں لگتا ہے، حضور کو لگتا ہے، وہ بات چلے گی کہ آپ کو لگتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں میاں بھائیوں بڑی بیماری ہے، ہم کو تو یوں لگتا ہے، نہیں ہم کو نہیں لگانا ہے، جو میرے آقا فرمائے وہ دین ہوتا ہے، جو ہم تم کہیں وہ دین نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ نماز جمعہ اور پنجگانہ جماعت اور عیدین کے علاوہ گھر سے مت نکلا کر۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، اس طرح کماؤ، اس طرح دکان جاؤ، دندہ کرو کہ نمازیں قضا نہ ہوں۔ اور پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اور میری نجات کا سامان کیسے ہوگا؟ فرمایا اگر کوئی غلطی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو تیری آنکھیں رونے والی ہوں، تیری آنکھیں رونے والی ہوں۔ مسلمانوں ہمارے یہاں پر دعاؤں کا رونے کا سلسلہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں کمی ہماری ہے، ہم سدھریں گے تو پھر آپ بھی سدھرو گے۔ اب کوشش جاری ہے الحمدللہ کہ رونے کا بھی ایک محفل ہو جس کے اندر رو رو کے دعائیں کی جائیں، اللہ کو منایا جائے، تو اللہ تعالیٰ رونے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رونے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں، تم میں سے جس کو رونا ہے وہ روئے،
اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے جیسا چہرہ بنائے. کیسا بنائے؟ رونے جیسا چہرہ بنائے. اللہ اکبر. حضور نے تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت مال کی طلب نے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، کثرت مال کی طلب نے تمہیں اس قدر ہلاک کر دیا کہ تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا. حتی زرتم المقابر. صحابہ کرام رونے لگے. کچھ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو انہوں نے حضور سے اپنے دل کی شکایت کی. یا رسول اللہ، فلاں صاحب تو روئے لیکن مجھے رونا نہیں آیا. فرمایا کہ اب کی بار پڑھتا ہوں، تم بھی رونے کی کوشش کرو. پھر حضور نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی. پھر کچھ صحابہ روئے، کچھ کے پھر آنسو نہیں آئے. یا رسول اللہ اب اتنے روئے لیکن اب کچھ اور باقی رہ گئے. میرے آقا نے فرمایا دل سخت ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے. اس کا علاج حضور نے کیا فرمایا؟ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، دل نرم ہو جائیں گے. ہمارے گھروں اور ہماری بستیوں میں دل کے علاج موجود. ہم نیٹ پر دیکھتے ہیں کوئی بابا ملے تو علاج کر دے، کوئی تعویذ والا ملے تو علاج کر دے. علاج ہوتے رہیں گے. اپنی بستی کے یتیموں کی تعلیم کا انتظام کرو، اللہ دل کی بیماریاں دور کر دے گا. یہ ہے دین. اپنے گاؤں کو سنوارنے کا نام دین ہے، دنیا میں جانے کا نام دین نہیں. فقیر کی طرف سے ایک پیش کیا ہوا ایک شعر ہے کہ بچا سکتا ہے تو بچا لے اپنی گھر کے آنگن کو، بچا سکتا ہے تو بچا لے اپنے گھر کے آنگن کو، کہ آثار قیامت خیمہ زن ہیں تیری بستی میں، کہ آثار قیامت خیمہ زن ہیں تیری بستی میں. لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے، میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ آپ عوام ہیں، کڑا وقت چل رہا ہے، جسم بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں. اب موتوں کا تو اندازہ ہی نہیں لگتا، چلتا پھرتا بندہ گزر جاتا ہے. لہٰذا قیامت بھی بہت قریب آ چکی ہے. آپ حضرات کو اگر اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سب کو عقل دی، ہم استعمال نہیں کرتے. اگر آپ حضرات اپنے آپ کو شانا یا سمجھدار سمجھتے ہیں تو اس کا ثبوت یہ دیجئے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی اور بعد نماز عشاء مسائل سیکھنے کا اہتمام کیجئے. دوسرے معاملات کو ترک کر دیجئے اور اپنے معاشرے کو کیسے سنوارا جائے، فضول خرچی کیسے روکی جائے، ساری زندگی اس میں لگائیے. ہمارے دین کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ نے اچھے کام کی شروعات کر دی، بھلے آپ کا انتقال ہو گیا، جب تک وہ کام چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور نوجوانوں بالخصوص میں اٹھتے اٹھتے میں پبلک میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے ایک دعوت فکر دے کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نوجوانوں، شیطان آپ کو بہکائے گا کہ اپن تو گاؤں کے ہیں، اپن تو جاہل ہیں، اپن تو بھاٹا پھوڑتے ہیں، اپن پڑھ تھوڑی سکتے ہیں. یہ اندر سے شیطان بہکاتا ہے. جب شیطان اس طرح بہکائے نا تو لاہول پڑھ دیا کرو اور دین آ کے سیکھا کرو. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ گواہ اس میں تعلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تحدیث نعمت کو طور پر عرض کر رہا ہوں. ہمارے میڈتا سٹی میں بعد نماز عشاء کا جو مدرسہ چل رہا ہے اس کے اندر دو نوجوان ایسے آتے ہیں جو کمٹھا کرتے ہیں، آج بھی دن میں کاروبار کرتے ہیں، شام کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے آتے ہیں. تو ان میں سے ایک بندہ تو اس قدر بری لائن میں تھا کہ وہ نشہ بھی کرتا تھا، چوری کے اندر ہی مبتلا تھا اور بڑی بڑی چوریاں وہ کرتا تھا. لیکن جب اس کو دین سکھایا گیا اور آخرت کی باتیں کی گئی، قرآن کریم کی طرف اس کو لایا گیا، تو الحمدللہ یہ ہمارے علماء کا فیضان ہے کہ الحمدللہ اس بچے نے جو چوریاں کرتا تھا، نشہ کرتا تھا، پچھلے سال کے شبرات کے جلسے میں سورہ یاسین اپنی طرف سے حفظ کر کے ہم کو سنائی. تو دین آتا ہے، اس کے لیے الگ سے بادام نہیں کھانے پڑتے. آپ کو عشاء کے بعد آنا پڑے گا، آپ بھی انشاءاللہ دین پڑھیں گے. اور اسی طرح دوسرے جو بھائی ہمارے عامر بھائی ہیں، انہوں نے سورہ واقعہ حفظ کر لی. کسی نے کہا نہیں تھا، ہمارا تو مسئلہ یہ کہ الفاظ صحیح کرو، نماز سیکھو، لیکن الحمدللہ ان کا شوق ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا الفاظ تو درست کر ہی لیے ہیں، اب تھوڑی تعلیم اور حاصل کریں. لہذا آپ سبھی نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص پرزور اپیل کر کے یہ گزارش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ دن میں خوب کاروبار کرو، خوب پیسہ کماؤ اور بعد نماز عشاء 1 گھنٹے کا مدرسہ لگاؤ. آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا یار میں کہاں تھا، میری تو نماز درست نہیں تھی، میرا تو روزے کا مجھے مسئلہ نہیں پتا تھا، مجھے تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا. جب آپ عشاء کے بعد آئیں گے تو آپ کو کریم پتہ چلے گا اور چھاچ کہاں ملتی وہی پتہ چلے گا. عشاء کی زبان اشارے میں سمجھا کرو. کسی کہنے والے نے کہا تن مٹکو من جھیرنو صورت ولو ونہار، ماکھن تو پنجابی لے گیا اب چھاچ پیے سنسار. وما علینا الا البلاغ. دوران گفتگو میں نے شرن کوئی غلطی کی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.